سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں دلائل سے مزین ہیں۔ فرق یہ ہے سورہ یونس میں عقلی دلائل ہیں اور سورہ ہود میں نقلی دلائل ہیں۔ بالکل اس کے بعد سورہ یوسف ہے، وہاں بھی نقلی دلیل ہے، ایک ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ اس صورت میں حکیمانہ باتیں یعنی عقلی دلائل ہوں گے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت پر کئی ایک عقلی دلائل ارشاد فرمائے، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں کی مقدار میں، پھر اقتدار سنبھالا، سارے کاموں کی تدبیریں وہ خود ہی کرتا ہے۔ اللہ کے آگے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ ہے جو ہمارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ سورج کو روشنی والا اور چاند کو چمک والا اسی نے بنایا، اسی سے تمہارے لیے گنتی بنتی ہے، سالوں کی اور حساب بنتا ہے۔ رات اور دن کے اختلاف میں اور پوری کائنات کی تخلیق میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن کفار کی بڑی عجیب بات ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو، کیونکہ قرآن مجید میں توحید پر واضح دلائل ہیں اور مشرکین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان کو کہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا، اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ معلوم ہوا میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کی وحی سے بول رہا ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر مشرکین کا وہ درد بتایا جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پوچھا جائے کہ یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں جی ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، جی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مانتے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم ان کے آگے جھکتے ہیں، ہم ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں یا ہم ان کے نام کی فریاد کرتے ہیں، یہ آگے اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اس کا جواب دیا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ کو نہیں پتا، نعوذ باللہ، تم زیادہ جانتے ہو اور اللہ نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے درمیان میں کوئی نہیں مقرر کیا کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو پھر مجھ تک پہنچو گے، میں نے تو یہ کہا ڈائریکٹ میری عبادت کرو۔ چند دن پہلے سید سلمان گیلانی وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا ایک شعر ہے، فرماتے جب سے میرا حضور سے کنٹیکٹ ہو گیا، جب سے میرا حضور سے کنٹیکٹ ہو گیا، میرا رابطہ میرے رب سے ڈائریکٹ ہو گیا۔ حضور تو آئے یہ سمجھانے کے لیے ہیں بھائی جو بھی مانگنا ہو اپنے اللہ سے مانگو، سجدہ کرو تو صرف اللہ ہی کا کرو جی۔ اور یہ ایک بات بڑی عجیب بھی ہے، ہمارے ہاں بعض مثالیں دی جاتی ہیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں، حالانکہ قرآن مجید نے واضح طور پہ منع کیا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ بھائی مثال ہوتی ہے، مثل کہتے ہیں کی طرح، فلانا آدمی اس کی طرح ہے، یہ بڑا بہادر ہے جی، شیر کی طرح ہے۔ مثل وہاں ہوتی ہے جہاں مثال ہو، ممکن ہو۔ اللہ کی ذات وہ ہے لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے مثال بھی بن سکتی نہیں ہے۔ مثال دی جاتی ہے لوگوں سے، بات ثابت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ۔ مثلا ایک مثال یہ دی جاتی ہے، وہ جی کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو جب تک اس کے ماتحت سے، اس کی پی اے سے، اس کے ملازم سے نہ ملے اس سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ان کی پکار کرتے ہیں، یہ آگے اللہ سے بات کرواتے ہیں۔ بھائی دنیا کا افسر کہاں اور مالک کہاں؟ میں دنیا کے افسر سے ملنے جاؤں اس کو نہیں پتا میں کیوں آیا ہوں، لیکن رب العالمین تو میری دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے نا۔ یہ مثال اللہ کے ساتھ کیسے فٹ ہو گئی؟ اور ایک دلچسپ جواب اس دن میں نے درس میں بھی دیا
ایک بات بڑی دلچسپ ہے، مثال کے طور پہ میں کسی بڑے افسر صاحب سے ملنے گیا، ڈی سی صاحب سے ملنے گیا، ایس پی صاحب سے ملنے گیا. اب دنیا میں ضابطہ تو یہی ہے کہ پہلے اس کے نیچے طبقہ جو ہے ان سے اجازت لیں گے تب جا کے وہاں بات ہوگی. دنیا میں ضابطہ یہ ہے، رب کا یہ نہیں ہے، لیکن چلو دنیا میں یہ ضابطہ ہے. میں گیا ان کے آفس میں اور وہ اتفاقاً باہر کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کوئی مولوی صاحب آ رہا ہے تو انہوں نے خود ہی مجھے سلام کیا اور کہا خیریت ہے جی، کیسے آنا ہوا؟ تو میں کہوں جی میں نے ڈی سی صاحب سے ملنا ہے. کہ اچھا میں ڈی سی ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ تو میں کبھی ادھر دیکھوں اور کبھی ادھر دیکھوں. کہ مولوی صاحب بولو کیا کام ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈی سی سے ملنا ہے تو ڈی سی کہہ رہے نا بتاؤ کیا کام ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں جی تھوڑا چپڑاسی ڈھونڈ رہا ہوں. میں کی کر رہا ہوں؟ چپڑاسی نو کی آخنا مولوی. اور جی آپ سے ملنا ہونا تو پہلے چپڑاسی سے تو ملنا پڑتا ہے. اور رکھ کے نہ مارسی میرے کان. بیوقوف آدمی، جب میں مل گیا ہوں، جب میں خود تجھے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کام ہے تو بتا، اب چپڑاسی کی کیا ضرورت ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. کہ نہیں اللہ ان تو نہیں نا، پھر اس طرح تو نہیں ملاقات. اور رب خود جو کہہ رہا ہے. ہم جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی، سن لی. یہ امام بھی تسبیح رکوع کی دل میں پڑھتا ہے، مقتدی بھی دل میں پڑھتے ہیں، اور پھر فوراً کہتے ہیں سمی اللہ، اللہ نے سن لی. رب نے تو ہر روز ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ارے تو دل میں بھی پکار، تیرا رب پھر بھی تیری پکاروں کو سن لیتا ہے. نہیں یقین نہیں مانتے، ایک دن آنے والا ہے، اسی صورت میں بتایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس طرح ہم سب کو اکٹھا کریں گے. پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، ان کے شریک بھی کھڑے ہو جائیں گے، الگ الگ لائنیں بنا لیں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کو پکارتے تھے. وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے نہیں یا اللہ یہ کوئی نہیں پکارتے تھے. وہ کہیں نہیں ہم انہیں ہی پکارتے تھے. پھر اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اچھا اگر تم بضد ہو کہ ہم انہی کو پکارتے تھے تو اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں تھا. تم جانو اور رب جانے. رب فرماتے ہیں اس وقت تمہارے پلے کیا رہے گا، اس لیے آج پکارو تو صرف کس کو پکارو. اس کے بعد اللہ نے عقلی دلائل دیے ہیں، مزہ آ گیا. اور یہ وہ دلائل ہیں جن کو مشرکین بھی مانتے تھے. اللہ نے فرمایا کل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ. شاعر کہتا ہے کتنا پیار ہے رب کو اپنے حبیب سے، کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے. کل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے. بات تو اللہ کی ہے. اللہ کہتے ہیں کل تم کہہ میرے محبوب اور پوچھ ذرا ان سے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سارے بولو کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ ومن یدبر الامر، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فسیقولون اللہ، کہیں گے سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. تو میرے محبوب ان کو بتاؤ نا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تو سچا رب ہے تمہارا. فماذا بعد الحق کے بعد الا الضلال، پھر رب کو چھوڑ کر کیوں بھٹکتے ہو؟ جب بھی آؤ سجدہ کرو تو اپنے رب کے دربار پہ کرو. اس کے بعد قرآن کی صداقت کی بات ہوئی اور فرمایا اگر قرآن پاک میں صداقت میں کسی کو شک ہے تو لے آؤ نا، تم بھی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. نہیں بنا سکتے تو قرآن کا مسئلہ مانو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اچھا جب تم اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لو گے تو اللہ بھی بہت قدردان ہے، اللہ تمہیں اپنا دوست اور ولی بنا لے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. فرمایا اولیاء اللہ پتہ ہے کون ہے؟ اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کا مقام، اولیاء اللہ کا درجہ یہ ہے نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، غم ہوتا ہے دوسرے کا. کیوں یا اللہ کیوں نہیں ہوگا؟ ورنہ ان کی دو صفتیں یاد رکھنا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک ولی پکا مومن ہوتا ہے، تو ایمان والا نہیں وہ کبھی اللہ کا ولی.
جو تقوی والے نہیں وہ بھی ولی نہیں بن سکتا، پرہیزگار ہوتا ہے۔ جو آدمی بے ایمان ہے، فراڈی ہے، بے نمازی ہے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا ایمان اور تقوی والا۔ اور اللہ فرماتے مقام یہ ہے ان کا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اس کے بعد مختصر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ ہم اگلی صورت میں پڑھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو وہاں نہیں تھی، وہ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے کہا آل، اب تجھے اسلام یاد آیا، اب تجھے لا الہ الا اللہ یاد آیا، وقد عصیت قبل، پہلے بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا، میں نے اپنے نبی تیری طرف بھیجے تھے، معجزات دے کر بھیجے تھے، تکبر کرتا رہا، اب ایمان کا وقت ختم ہو گیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اب تیرا بدن ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے دیکھ کے عبرت پکڑتے رہیں، یہ وہ بدبخت تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دلائل بھی ہو گئے، اور توبہ کی تلقین کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا توبہ کرو۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے نا تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ہاں الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بچ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام نے بتایا ایمان قبول نہیں کرو گے نا اللہ کا عذاب آئے گا۔ ابھی اللہ نے یونس علیہ السلام کو نکلنے کا کہا نہیں، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ جب قوم ایمان نہ قبول کرتی اللہ اپنے نبی سے فرماتے تم یہاں سے چلے جاؤ، ایمان والوں کو لے کے پیچھے قوم پہ عذاب آ جاتا۔ ابھی رب نے کہا نہیں تھا، یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مانتے تو ہے نہیں، عذاب آئے گا میں چلا جاؤں، وہ چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو توفیق دی، وہ رب کے سامنے روئے، کہا یا اللہ غلطی ہو گئی، بس ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے عذاب ٹال دیا اور ان کا ایمان قبول کر لیا۔ سورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، سنیں یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اور جی کوئی فلانا فرقہ، کوئی فلانا فرقہ، کیڑے پیچھے چلیے جی، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں باقی کسی فرقے کے پیچھے نہ چلو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو نا اس کے پیچھے چلو۔ قل، کہہ دے میرے محبوب، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تم میرے دین میں شک میں ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ ان کا کیا نظریہ تھا، تو سنو، فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو میں محمد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ اس کے بعد ہے جی سورہ ہود۔ سورہ ہود میں 7 نبیوں کے واقعات اللہ نے بتائے ہیں۔ کتنے واقعات؟ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ہود علیہ السلام، نمبر 3 صالح علیہ السلام، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 5 لوط علیہ السلام، نمبر 6 شعیب علیہ السلام، اور نمبر 7 موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 7 انبیاء کے واقعات ہیں جو سب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے گئے ہیں جی۔ شروع میں اللہ نے فرمایا، یہ قرآن بڑی مضبوط آیتیں ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں یقین۔ تو آؤ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ شعیب صاحب علی کو جگاؤ، سو گیا بیچارہ، کیونکہ علی سو جائے غلط نہ ہوئی نا۔ مسجد کا نام ہو حیدر کرار، اور مسجد کا مؤذن اور خادم ہو حضرت علی، سمجھے؟ پھر بھی کوئی بندہ کہ حضرت علی یا نہیں ماننے، او بھائی ایسا تو خادم حضرت علی رکھے ہیں، مسجد مؤذن حضرت علی، مسجد کا نام حیدر کرار۔ ہم گجرانوالہ پڑھتے تھے تو ہمارے استاد سے قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کے والد صاحب کا نام تھا قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر ایک مولوی صاحب تھے عبید الرحمان ضیاء صاحب، وفات پا گئے ہوں بھی، یہ سارے حضرات فوت ہوں گے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ مولانا عبید الرحمان ضیاء صاحب تشریف لائے بیان کے لیے، انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو نور نہیں مانتے تو انہیں قاضی صاحب کا نام قاضی نور محمد رکھا ہوا ہے،
قاضی صاحب بنا کے رکھا نور محمد، نور مندے تھا رکھا ہوا نا نور محمد. تو اس لیے ہم تو مانتے ہیں تبھی حضرت علی ماشاءاللہ. بس حضرت علی جاگتے رہے تو سمجھو مسئلہ حل ہے جی. سنیے جی، نوح علیہ السلام کی قوم 5 بزرگوں کی پوجا کرتی تھی، ان کی پکارے کرتی تھی. کتنے کی؟ 5 تنی تھے نوح علیہ السلام کی قوم. بد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے نام سورہ نوح میں ہے. بہرحال نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ بزرگ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن عبادت کے لائق کون ہے؟ یہ نہیں مانتے تھے. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہ مانے. بالآخر اللہ نے فرمایا اب ان پہ ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، ان پر عذاب ہی آئے گا. سنیے ذرا اللہ نے کیا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہی بھیجی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اے میرے نوح اب تیری قوم میں اور ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے. یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک کشتی بنا ہمارے سامنے، ہمارے حکم سے بنا، اور ظالموں کے بارے اب مجھ سے بات نہ کرنا، سب کو میں اللہ غرق کرنے والا ہوں. اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے. جب قوم کے لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے، واہ جی واہ، پانی ہے کوئی نہ، کشتی بنائی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا امر آ گیا، عذاب کا فیصلہ آ گیا اور تنور سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی کے اندر ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا بھی بٹھا لے، ایمان والوں کو بھی بٹھا لے، اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لے. وما آمن معه الا قلیل، کوئی زیادہ ایمان والے نہ تھے، چند لوگ ہی ایمان والے تھے. سب بیٹھے تو میں اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. میں نے کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ، کس کا نام لے کر؟ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے، اللہ کے نام سے ٹھہرنا بھی ہے. کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ پھر کنارے پہ پہنچانے والا کون ہے؟ اب بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ سناتے ہیں. جب کشتی میں بیٹھ گئے، دیکھا نوح علیہ السلام نے بیٹا ان کا کشتی میں کوئی نہیں ہے. وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی. وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ سائیڈ پہ کنارے پہ کھڑا ہوا تھا. نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، اے بچے تو بھی آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا ساتھ نہ دے. بیٹا جواب میں کہتا ہے ساوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ کریم رحم فرمائے گا. باپ بات کو سمجھا رہا ہے، بیٹا بات کو الجھا رہا ہے، وہ سمجھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، نافرمان بیٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحال بینہما الموج، پانی کی ایک موج اٹھی، باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا. اللہ. اب اگلی بات سننا بھائی، بیٹا جب غرق ہوا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام کی باپ ہونے والی محبت نے جوش مارا، شفقت پدری جوش میں آئی، رب کے سامنے دستے دعا پھیلا لیے اور فرمایا رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اے اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے، تیرے وعدے بڑے سچے ہیں، تو حاکموں کا حاکم ہے، تو نے فرمایا تھا تیری آل کو بچاؤں گا. اے اللہ میرے بیٹے کو تو بچا لینا، یہ غرق ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیے اسلام آباد کے مسلمانوں، رب العالمین نے کیا فرمایا، مالک الملک نے کیا فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک، اللہ اکبر، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے تیری آل میں سے، کیونکہ اس کے اعمال جو شرکیاں ہیں، اور فلا تسألنی، پھر اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی کبھی نہ کرنا، لوگ شرک کریں ان کو غرق کروں، اپنے نبی کا بیٹا شرک اور کفر کرے اس کو چھوڑ دوں، یہ قانون میرے ہاں نہیں چلتا، میرے ہاں عدل کا قانون چلتا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پھر سوال بھی اس بارے میں نہ کرنا کہیں میں تجھ سے خفائی نہ ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، فوراً کہنے لگے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے میرے پروردگار تیرے غصے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر کبھی سوال نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا، یا نوح بت بسلام منا، اے میرے نوح تیرے ساتھ میری کوئی ناراضگی نہیں، تجھ پر تو میرے سلام ہو۔ وبرکات علیک وعلی ممن معک، سلامتی بھی تجھ پر، برکتیں بھی تجھ پر بھی ہوں اور تیرے ساتھیوں پر بھی ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ یہ کیوں تو نے ایک واقعہ سنایا ہے؟ رب العالمین کہتے ہیں قانون تمہیں سمجھا رہا ہوں لوگوں، میرے نبی کا بیٹا بھی کفر و شرک کرے گا، اس کے لیے معافی کوئی نہیں، اور کائنات میں کس کے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ سمجھو رب کے قانون کو، رب کے قانون بڑے پکے ہیں، یہ کوئی دنیا والے قانون تو نہیں ہے نا، اپنوں کے ساتھ اور معاملے ہوں، دوسروں کے ساتھ اور معاملے ہوں، اللہ تو انصاف کرنے والے، سب بولو بے شک۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے پھر بھی پڑھ لیں گے۔ صالح علیہ السلام کا مختصر، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب میرے فرشتے انسانی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، سبحان اللہ، جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، وما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بنا ہوا بچڑا لے آئے مہمانوں کے لیے، سبحان اللہ، بنا ہوا بچڑا لے آئے، ہماری طرح نہیں ہے چاہ پیسو کہ پانی پیسو، روٹی تو نہ کھیسو نہ ڈال، نہیں روٹی کتے کھانے والے، سمجھ آئی، ٹرکانے والی پوری بات کرتے ہیں، ٹرائی پوری مارتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہو پھر ہماری طرح تو پھر وہ نہ چلے تو الگ بات ہے، ورنہ اپنی طور پوری کوشش کرتے ہیں۔ نبی ایسے نہیں ہوتے، نبی سخی ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کیا ہوتے ہیں بولو؟ اب پہچان بھی کوئی نہیں، وہ انسان تھے ہی نہیں، تھے ہی فرشتے، لیکن انہوں نے دیکھا کوئی انسان آئے، وما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا جناب تل کر لے آئے، کھاؤ جی، فرشتوں نے کبھی کھایا ہی نہیں، وہ تو کھانے سے پاک گئے، جب دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے تو حضرت پریشان ہوئی، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اللہ کے بندے ہم تو فرشتے ہیں، اور میں نے سمجھا انسان ہو، تو میں نے اتنا خرچہ کر دیا جی، معلوم ہوا عالم الغیب اللہ کی ذات، جہاں چاہے جتنا چاہے اپنے انبیاء کو بتائے، اور یہ بات سمجھیے ایک دو واقعات نہیں غیب کے، ہزاروں واقعات اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائے ہیں، سینکڑوں واقعات بتائے ہیں، لیکن مکمل اور کلی علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں فبشرناها باسحاق، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہیں بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتا یعقوب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اکٹھی خوشخبریاں۔ قالت، کھڑی ہوئی تھی حضرت کی بیوی، یا ویلتا، وہ بول پڑی، اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں، یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، بڑی عجیب بات ہے، کیسے بچہ ہوگا؟ جواب سننا، بڑا پیارا جواب ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ،
اللہ کے امر سے کیوں تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہو اے نبی کے اہل بیت۔ یہ اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں فرشتے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو۔ ازواج مطہرات اہل بیت اگر نہیں ہے نا تو پھر کون اہل بیت میں ہے؟ ایک طبقہ بڑا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت نہیں ہیں۔ واہ صدقے جاؤ، قربان جو، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور کوئی سنی مسلمان اس کا منکر بھی نہیں۔ حضرت سیدنا علی حیدر کرار اہل بیت میں سے، سارے زور سے بولو بے شک۔ حسن و حسین اہل بیت میں سے ہے، فاطمہ الزہرا اہل بیت میں سے ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم کہتے ہیں اتنا ظلم تو نہ کرو نا، یہ تو نہ کہو نا کہ نبی کی بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ بیوی اہل بیت میں نہیں ہے تو کون اہل بیت میں ہے؟ دیکھو، اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، گھر والے، بیوی گھر والی نہیں تو پھر کون ہے؟ اور یہاں پہ میں اکثر ایک لطیفہ بات کرتا ہوں، ساتھی درس میں شریک ہے ان کو تو پتہ ہے، جو کہتا ہے نا کہ نبی کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں، اس نو آکو بھئی تو جنا بن، اج ون اپنے گھر، اپنی زنانی نو آکھ بھئی تو میری گھر والی نہیں، پھر اس تین پتر نہ بنایا تو پھر دس وہ پھر تین اسی میں نہیں تو کیڑی ہے ہوئے، سمجھ آئی؟ پھر تو سمجھ آئی جرات اتنی نہیں کہ بندہ اپنی گھر والی آنکھ سکے تو میری گھر والی نہیں، اور گز کی زبان نبی کی گھر والی پہ نکالتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، نبی کی اہل بیت اگر نبی کی گھر والی نہیں ہے تو اور کون ہے نبی کے گھر والی؟ سب سے پہلے نبی کی ازواج اہل بیت میں شامل ہے، سب بولو بے شک۔ اس کے بعد فرشتے جناب بتانے لگے کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان پہ عذاب نہ بھیج۔ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم عارض عن ھذا، عذاب ان پہ آئے گا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر وہی فرشتے گئے لوط علیہ السلام کے پاس، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں۔ قوم لوط بدکاری کی عادی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بدکاری کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ نہ سمجھے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط پریشان نہ ہو، ہم تو فرشتے ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے زمین کو بھی الٹا کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، حضرت نے منع کیا، وہ باز نہ آئے، ان پر بھی عذاب آیا۔ مختصر موسیٰ علیہ السلام کا 7واں اور آخری واقعہ ہے کہ کس طرح فرعون نے انکار کیا اور پھر قوم کو برباد کیا۔ سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرتا، جیسے رب نے آپ کو حکم دیا نا اس طرح آپ ڈٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں تقریباً 17 بال سفید تھے، باقی داڑھی آپ کی کالی تھی۔ صحابہ کرام پہ اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے وہ بال بھی گن کر بتائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، بال آپ کے سفید ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں یہ جو حکم ہے نا فاستقم کما امرتا، میرے نبی بالکل اس طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم پہ 100% قائم رہنے والا اگر کوئی شخص دنیا میں نظر آیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ پھر فرمایا صبر کا دامن نہ چھوڑے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے سورہ یوسف ہے، پھر وہ کل ہی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا